کہ واقعات پھر آپ کے خانوادے جیسے ذکر ہو رہا تھا سورہ شورا کی آیت نمبر 5، لا اسألکم، وہ نبی جو اتنی فضیلتوں کے اور امام الانبیاء، سب سے پہلے تو ہم پہچان کا حق ادا کریں، اپنے نبی کی پہچان کا حق ہمارے دلوں میں راسخ اور پختہ ہو جائے کہ ہم کس نبی کے امتی ہیں۔ ہم ان کی امتی ہیں جو امام الانبیاء ہیں، جو باعث تخلیق کائنات ہیں، جو اللہ کے حبیب ہیں، جنہوں نے اسراء تک کا سفر، عرش تک کا سفر کیا ہے۔ کسی عارف نے کہا کہ عرش پر جانا کوئی کمال کی بات نہیں تھی، عرش پر جانا کمال کی بات نہیں تھی، عرش سے واپس آنا آپ کا کمال ہے کہ آپ اس لطیف ترین ماحول میں گئے اور پھر واپس پلٹ کر آ گئے۔ یہاں سے آپ کی فضیلت ہے کہ آپ گئے، یہ بہت بڑی بات تھی۔ اسے مولوی فرماتے ہیں جو آسمانوں پر چلے ہوں، درمیان مولوی آتے رہتے ہیں، جو آسمانوں پر بے دھڑک چلے ہوں، طب اسرا میں سب کچھ دیکھا ہو، جنت دیکھی، جہنم دیکھی، سرات دیکھا، کوثر دیکھا، تم کے احوال دیکھے، اس ذات مبارک جو آسمانوں پر چلی ہو بے دھڑک، تو زمین کی کون سی بات ہے جو آپ کی نظر سے پوشیدہ ہوگی؟ زمین کی بھی کون سی بات ہے؟ پہلے پہچان پیدا کریں اس ذات مبارک کے حوالے سے جس سے ہماری نسبت ہے، تو چیک کرنے کی ضرورت ہے نسبت کس لیول کی ہے۔ ایسی روا روی والی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جہاں فیصلے ہوتے ہیں نا اللہ کے، جہاں اللہ کے معاملات کے فیصلے ہوتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہر دعا، بہت اچھی بات ہے، بہت ہی زبردست، ہر دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ ہر دعا جو انتہائی خشوع و خضوع سے کی جائے، زاری کے ساتھ کی جائے، آنسو بہا کر کی جائے، ابدیت کی منزل پہ کی جائے، بندگی کے مقام سے کی جائے، وہ تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ خدا اس بات کو قدرت رکھتا ہے کہ اگر ہماری کچھ چیزیں فرماتے ہیں کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں تقدیر کے پابند جمادات و نباتات، کہ یہ درخت پودے اور یہ کھڑے ہیں تو کھڑے ہیں، پتھر جہاں گڑا ہے وہاں گڑا ہے، جس پہاڑ پہ چپ لگا ہوا وہیں لگا ہوا ہے۔ تقدیر کے پابند جمادات و نباتات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ جب وہ پابندی کرتا ہے احکام الہی کی، اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا سے تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ عمریں بڑھ جاتی ہیں، خوشحالی آ جاتی ہے، قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے، توقیر بڑھ جاتی ہے، عزت و مرتبہ بڑھ جاتا ہے، ہاتھ میں کشادگی آ جاتی ہے۔ کب آتی ہے؟ کہ جب وہ لیول بیٹ کیا جائے، اس لیول کو پار کیا جائے، اپنے آپ کو عابدیت کے مقام پر۔ عابدیت کا مقام ملے گا کیسے؟ لا اسألکم علیہ اجرا، کوئی سوال نہیں کر رہے تم سے، ہم تمہیں کلمہ پڑھوا دیا، تمہاری نسل کو مومنانہ شان کے ساتھ لباس معاشرت میں بھیج دیا، اب کیا چیز ہے؟ تقاضا کیا ہے؟ تقاضا یہ ہے کہ پہچان کا حق ادا کرو، پہچانو تو صحیح کہ کس سے نسبت ہے، اور کوئی سوال نہیں ہے۔ پھر کیا ایک بات اور بھی ہے کہ جب پہچان پیدا ہو گئی تو پہچان کن کی پیدا ہو؟ ان کی پیدا ہو جو اللہ سے قریب ہیں، جن کی قدر و منزلت اللہ کے ہاں مسلم ہے، کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ وہ کون کون ہے؟ وہ 5 نفوس ہیں۔ آقا صاحب وہاں مرتبہ اگر پوری رات بھی گفتگو ہو تو میں نہیں سمجھتا کہ بتا ہو سکتا ہے۔ پورا قرآن جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، آپ کے اوصاف، قدر و منزلت، اللہ سے تعلق، عرش کا پیغام، پورا قرآن ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کسی نے حضرت مرجان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف کیا ہیں؟ میں قرآن پڑھ لوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رتب اللسانی، آپ کی بیان اوصاف بیان کرنے کی کتاب کا نام ہے۔ پورا قرآن علم سے لے کر ناس تک کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور آپ کی قدر و منزلت، آپ کا مقام و مرتبہ اور آپ کی آل کے ذکر سے معمور ہے۔ کوئی سوال نہیں کر رہا، اتنی محنت کے بعد۔ اس قدر محنت شافتہ ہے دوستوں، تصور ہے، تصور صاحب ہے نا۔ تو ذکر ہو رہا تھا غزوہ تبوک کا کہ ایک صحابی رسول نے پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہوا تھا،
کیونکہ وہ بہت لمبا محاصرہ ہو گیا تھا، بہت مشکل ہو گئی تھی، تو بھوک پیاس کی کیفیت تھی غزوہ خندق کے موقع پر۔ تو اللہ کے نبی کے صحابی نے اپنا کرتا اٹھا کے دکھایا تو ایک پتھر بندھا ہوا تھا بھوک کی وجہ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اٹھایا تو وہاں 3 پتھر بندھے ہوئے تھے، 3 پتھر بندھے ہوئے تھے، لوگوں کے ایک بنے ہوئے تھے اور امام کے 3 پتھر پیٹ پہ بندھے ہوئے تھے۔ کسی عارف، کسی عاشق نے کہا کہ رزق میں اضافے کی دعا نہیں کی، تیرے محبوب نے جو پیٹ پہ باندھا پتھر، تیرے محبوب نے جو پیٹ پہ باندھا پتھر وسعت رزق نہ دے مجھ کو وہ پتھر دے دے۔ کہ مانگنے والے کیسے کیسے مانگتے ہیں کہ مجھے غذا کی اور روٹی پانی کی حاجت نہیں ہے، ایسی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے دلوں میں موزن ہے کہ وہ کہہ رہے پتھر ہی مجھے دے دے اللہ، میرا کام چل جائے گا۔ یہ عشق کی منزل کی کیفیت نام ہے۔ جنہوں نے سچی محبت آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، جنہوں نے سچی محبت کا ادا کیا، تو ان کے حصے میں پھر یہ سعادت آئی کہ خدا نے اپنے محبوبین کی محبت ان کے دل میں ڈال دی۔ پہلے تو ایک نور کا مینار ہے جو عرش تک جا رہا ہے، ایک نور کا مینار ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں جو زمین سے آسمان تک کی پرواز کر رہا ہے۔ یہ واضح ہو گئی بات۔ اب اس سے پوچھیں کہ آپ کا مقام و مرتبہ یہ ہے تو آپ ہم سے کیا توقع کرتے ہیں آپ سے قربت کے حوالے سے؟ سوال یہ ہے کہ کچھ نہیں چاہیے تم سے، کچھ بھی نہیں چاہیے۔ ہاں میرے خرابت داروں سے محبت کرو۔ اب خرابت داروں سے محبت، پہلی بات تو بہت دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ ہم آج تک اس کا تعین ہی نہیں کر پائے کہ خرابت دار کون ہیں۔ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، فاطمہ میرے وجود کا ٹکڑا ہے۔ یہ بے شمار اقوال ہیں، ہاں، جس کا میں مولا ہوں۔ مان کون تو مولا وہذا علی مولا، میرے بیٹے جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور کیسے ڈیفائن کیا جائے گا؟ 18 ذی الحجہ کو واقعہ پیش آ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع، آخری حج آپ کی حیات مبارکہ کا، بشری لباس بشریت کا آخری حج حجۃ الوداع 18 ذی الحجہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے واپسی کے سفر میں ہیں۔ 1,20,000 کتابوں میں ہے اور بھی فیگر ڈفرنٹ بھی ہے کہ اتنے اصحاب ساتھ ہیں اور سب سفر میں ہیں۔ وہاں جو لوگ گئے معلوم ہے کہ بہت سی گھاٹیاں پہاڑیاں ہیں، یہ قافلے چلتے تھے تو مختلف جگہوں سے سب جاتے تھے، آگے مل جاتے تھے، پیچھے کوئی آتے تھے، مل جاتے تھے۔ یہ وہاں کا راستہ ایسا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روانہ ہوئے مکہ مکرمہ سے ہجرت کے بعد تو غدیر خم کا ایک مقام ہے، ہم تو اس نام سے بدک جاتے ہیں، اس نام سے بدک جاتے ہیں بہت سے بدکنے والے۔ غدیر خم کے مقام پہ اللہ کے نبی نے مسند لگوائی، باقاعدہ اسٹے کیا، مکہ میں لگائے گئے، اور یہ اعلان ہوا کہ جو لوگ آگے چلے گئے ہیں ان کو واپس بلایا جائے اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کیا جائے۔ اس کی کیلکولیشن ایسی ہے دوستوں کہ سفر ہے جیسے 5 دن کے سفر کے بعد ہم فلاں مقام میں پہنچیں گے اور 4 دن کے سفر کے بعد فلاں مقام پہ پہنچیں گے، تو لوگ گھر والے لا کریں اس دن چلے ہوں گے پیر کو تو جمعرات کو گھر آ جائیں گے، یا جمعرات کو چلے ہیں تو 6 دن کے بعد فلاں دن کو آ جائیں گے۔ یہ کیلکولیٹڈ ماحول تھا اس وقت۔ تو اب لوگ جمع ہو گئے سارے، پھر اللہ کے نبی نے منبر لگایا اور خطبہ دیا، جو خطبہ غدیر خم کے نام سے موجود ہے کتابوں میں۔ اس موقع پہ اللہ کے نبی نے، میرا نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، کچھ بھی نہیں کہتے، جو کہتے ہیں آپ کی زبان مبارک جو ادا ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ اسے معروف فرماتے ہیں گرچہ قرآن از لب پیغمبر است، اگرچہ کہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہو رہا ہے، پورا قرآن۔ کس نے دیکھا جبریل کو آتے تھے؟ کس نے دیکھا؟ جو پیغام جبریل پہنچایا اس کو کس نے جو ہے سرٹیفائیڈ کیا کہ ہاں جو اللہ کے نبی کے زبان سے ادا ہوا وہی ہے، وہی ہے نا بھائی۔ اور پھر مرتب کی گئی، اصحاب کی ذمہ یہ بات آئی کہ آپ اس کو مرتب کریں۔ دیکھیں گرچہ معروف فرماتے ہیں گرچہ قرآن از لب پیغمبر، اگرچہ کہ قرآن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان
اطہر سے لبہائی مبارک سے ادا ہو رہا ہے. کسی نے فرشتوں کو نہیں دیکھا. ہاں ایک کتابوں میں واقعہ اس طرح سے ہے کہ جیسے اصحاب بہت قریب ہو کے بیٹھتے تھے نا، بہت قریب ہو کے بیٹھتے تھے، تو بعض کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منڈے مبارک کسی صحابی کے منڈے سے ہوتا تھا. اس کی قربت، شان کیا ہے اور نوازشات کیسی ہیں، شان کیا ہے اور نوازشات کیسی ہیں. تو کوئی ہو سکتا ہے کہ کسی اور بادشاہ، کسی اور سربراہ، کسی اور ملک کے کسی کی حاکم کے یہ کیفیت ہوگی؟ وہ تو ہاتھ ہی ملاتے ہیں، انگوٹھا رکھ کے ہاتھ ملاتے ہیں، انگوٹھا رکھتے ہوئے آدھا ہاتھ ملاتے ہیں. ذرا سی پوزیشن آ جائے تو یہ رویہ شروع ہو جاتا ہے، اور آپ کا معاملہ اتنے قریب بیٹھتے تھے. اور اس کیفیت میں اگر وہی نازل ہوتی تو وہ صحابی رسول فرماتے کہ میرا لگتا میرے پیر کے مونڈے پہ منو وزن آ گیا. اور جب سفر پہ ہوتے، اونٹنی پہ سوار ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہی کی آمد ہوتی تو اونٹنی بیٹھ جاتی دو. کیسی کیسی کشٹ اور کیسی کیسی مشکلیں اٹھا کر اپنی ذات پر جھیل کر اللہ کے نبی نے انسانیت کو وہ عروج بخشا جو تا قیام قیامت تک کے لیے مثال ہے. بات ہو رہی تھی لا اسألکم الیہ اجرا، کوئی اور محنتانے پوری محنت شاخہ کے بعد کوئی اور تقاضا نہیں ہے. تقاضا ہے تو کیا ہے؟ میرے قرابت داروں سے محبت کرنا. میرے قرابت دار کون کون ہیں؟ وہ 5 نفوس آئے مباہلہ کے دن 18 ذی الحجہ اعلان ہو گیا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں، میرے چچا زاد بھائی، میرا یہ داماد اس کا مولا ہے تا قیام قیامت تک کے لیے. اسی لیے فقراء کی جب نشست ہوتی ہے اور محفل سما سجائی جاتی ہے تو اسی سے کلام شروع ہوتا ہے کہ فقیروں کو معلوم ہے کہ حق کس طرف ہے. اور بات شروع کہاں سے کرتا ہے؟ من کنت مولا سے شروع کرتا ہے. صرف یہ راز کس کو معلوم ہے؟ اہل طریقت کے سینوں میں اللہ نے یہ روشنی پیدا کی ہے کہ وہ حق کو پہچانتے ہیں. جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں مولا ہوں، اس کے یہ علی مولا ہے. علی کی پوزیشن کا تعین کب ہو گیا؟ قدیر قوم کے مقام پر اعلان ہو گیا. اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا وہ پھر اگلے مرحلے میں ہے. پھر 18 کے بعد فوراً 24 ذی الحجہ کو یہ واقعہ پیش آ رہا ہے مباہلہ، جس میں کہتے ہیں ندعو ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم. یہ جو آیہ مباہلہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، یہاں پہ بھی ان کا تعین ہو رہا ہے کہ وہ 5 نفوس جو قرابت دار کہلانے کے مستحق ہیں از روی قرآن اور حیات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو 5 نفوس ہیں، اور 5 نفوس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ فرمایا کہ یہ میری بیٹی میرے جسم کا حصہ ہے. بیان کرنے کا مقصد صرف تصویر کو واضح کرنا ہے. اب تعین کر لیا جائے کہ ہم کس انداز میں دیکھتے ہیں اور کیسے پہچانتے ہیں. تو مخالفانہ یا تنقیدی گفتگو نہیں ہے، یہ صرف انفارمیشن شیئر کرنے کی بات ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ عائشہ فرماتی ہیں کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح قدم اٹھاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح چلتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رکتے تھے، یہ سارا کا ساری کیفیت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے وجود میں اللہ کی جانب سے تھی. یہ پوری مکمل کاپی نقش تھا اپنے والد گرامی بابا جان کا، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا. آپ کا مقام و مرتبہ اللہ کی جانب سے جنت میں، جو جنت میں پہنچیں گے ان کی بات ہو رہی ہے. جنت میں خواتین کے سردار کون ہیں؟ جو جنت میں خواتین پہنچیں گے ان کی بات ہو رہی ہے. وہاں پہ سردار کون ہے؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہیں. اور جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، کوئی بوڑھا نہیں ہوگا. اس کو ہم روحانی طور پہ سمجھیں کہ روح بوڑھی اور جوان نہیں ہوتی ہے. روح جو ہے وہ بوڑھی اور جوان نہیں ہوتی. روح کا ایک شیپ ہے، جیسے روشنی کا ایک شیپ ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح اس کی مثال کے لیے کہہ رہا ہوں، روشنی کا ایک شیپ. اسی طرح نور اس سے کہیں بہت زیادہ فروتر اور وسیع تر وہ نظام رکھتی ہے. تو روح جو ہے ایک جیسی. جنت میں تمام لوگ جو ہیں، جو جنت کی اس منزل پر پہنچنے والے، جنہوں نے محنت کی، جنہوں نے اللہ کی پہچان کی،
انبیاء کے مقام کو سمجھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی، آل کا درد ان کے سینوں میں تھا، تو وہ وہاں پہنچیں گے جو عالم لطیف کی پہلی منزل اور جنت ہے۔ عالم لطیف کی پہلی منزل، عالم لطیف کی پہلی منزل کا نام جنت ہے۔ اس لباس بشریت، نظام عالم کثافت، اس میں کھانا، سونا، واش روم، یہ سب ساری چیزیں یہاں ہیں۔ یہاں کے بعد ایسی کوئی کیفیت نہیں ہے، وہ عالم روحانیت ہے۔ تو عالم روحانیت میں لطیف کی پہلی منزل، لطافت کی روشنی کی پہلی منزل جو ہے وہ اگلی منزل ہے، اور وہاں پہ سب ایک ہی لباس اور ایک ہی روپ میں ہوں گے عالم لطیف میں۔ پھر وہاں سے جو سفر شروع ہوگا وہ عرش کے پایوں تک کا سفر، وہ اگلی منزل عرفہ کا کام ہے۔ پہلے مرحلے میں جنت میں نوجوانوں کی جو سردار کون ہے؟ حسنین کریمین جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اب اگر کوئی چاہتا ہے کہ جنت مل جائے، کبھی لگے ہوئے جنت کے ساتھ، کبھی سجدوں کے عوض فردوس ملے، یہ بات مجھے منظور نہیں۔ علامہ اقبال ہے، علامہ اقبال ہے بھائی، سجدوں کے عوض فردوس ملے، یہ بات مجھے منظور نہیں۔ بے لوث عبادت کرتا ہوں، بندہ ہوں تیرا مزدور نہیں۔ تو اسی طرح تین طرح کے کردار ہوتے ہیں جو جنت کی محبت میں عبادت کرتے ہیں، جہنم کے خوف سے عبادت کرتے ہیں، اور ایک طبقہ یہ ہوتا ہے کہ جنت کے عوض فردوس ملے، یہ بات مجھے منظور نہیں۔ بے لوث عبادت کرتا ہوں، بندہ ہوں تیرا، بندہ ہوں تیرا مزدور نہیں۔ جو مزدوری کر رہے ہیں، مزدوری ہو رہی ہے، مزدوری تو ہو رہی ہے۔ تین طرح کی مزدوری ہو رہی ہے، دو طرح کی پہلی ہو رہی ہے، تیسری بہت کم ہو رہی ہے۔ ایک جو ہے وہ خوف مرے گا رہے جہنم میں جائیں گے، جہنم۔ ارے جب معلوم ہو جاتے ہیں کہ حال ہی میں کئی بچوں کے کسی شعر کے اندر پڑھ رہا تھا کہ کسی نے کہا، عارف نے کہا، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں پھر مروں گا۔ تو جواب آیا، دل پر القاء ہوتا ہے، دل کی صفائی ضروری ہے نا۔ آج تک میں کہہ رہا تھا کہاں سے صفائی شروع ہوگی؟ صفائی شروع کہاں سے ہوگی؟ پہلے مرحلے میں دل تو صاف ہو جائے، کدورتوں سے، نفرتوں سے، بغض سے، انات سے، تکبر سے، خود پسندی سے، انانیت سے، شہوت سے، یہ بھرے ہوئے ہیں سارے مٹکے بھرے ہوئے سے۔ جب یہ مٹکے صاف ہوں گے تو کچھ ہوگا۔ کہنے لگے کہ اب میں تجھے دیکھوں پھر مروں گا۔ تو جواب آیا، دل پر اشارہ ہوا، اگر تو مجھے دیکھ لے گا تو پھر تو مرے گا نہیں۔ ایک دفعہ جب دل میں میری محبت پیدا ہو جائے گی، کس کی محبت؟ خالق کی محبت، پیدا کرنے والے کی محبت، جس نے بنایا ہے اور نوازا ہے اس کی محبت۔ جس دن اس کی محبت پیدا ہو گئی تو پھر تو مرے گا نہیں۔ اس لیے مولانا فرماتے ہیں کہ جب مومن کا انتقال ہوتا ہے، مولانا فرماتے ہیں کہ جب مومن کا انتقال ہوتا ہے تو اس کا جسم تو چونکہ مٹی سے بنا ہوا وجود ہے اور اس میں روح امر ربی ہے، تو مٹی کا بنا ہوا وجود تو مٹی کے حوالے کر دیا جائے گا، مگر جو مومن کی جو روح ہوگی، اللہ غنی، اللہ انتہا کی بات ہے، مومن کی روح لوگوں کے دلوں میں جا کر داخل ہو جائے گی اور روشنی پیدا کر دے گی۔ مومن کی روح، جب بھی کہتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سال تھوت بیریا، کہ 100 سال کی بے ریا عبادت، 100 سال کی بے ریا عبادت کے مقابلے میں اہل اللہ سے جو چند لمحات کا تعلق ہے وہ ترازو میں وزن کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے، کہ اس کے نتیجے میں تمہارے دل میں روشنی پیدا ہو جائے گی۔ جو اہل اللہ گزر گئے، مزارات پہ جاتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں نا، وہ تو ہم ظاہر میں کرتے ہیں، مگر باطنی طور پر ان کی روح کی جو روشنی ہے، کاہے کو بیٹھے تھے سارے لوگ یہاں پہ؟ آج سب کے کام ہوں گے، لوگ کا کاروبار ہوگا، ان کے بھی بچے ہوں گے، ان کے معاملات ہوں گے، ہاں، اس کے باوجود بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس لیے بیٹھے کہ روشنی کا تھوڑا حصہ ہمیں بھی مل جائے، ہم اس فیز میں داخل ہو جائیں، اس منزل پر داخل ہو جائیں جہاں سے ہمارے دلوں میں اہل اللہ کی محبت اور ان کی شفقتوں کی روشنی پیدا ہو جائے۔ یہ وہ کیفیت ہے جب عام اہل اللہ کا مقام یہ ہے دوستوں، تو اولیاء کے جو امام ہیں مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام، اور جنت میں نوجوانوں کے جو سردار امام حسنین کریمین، تو ان سے اگر تعلق پیدا ہو جائے
ان سے محبت پیدا ہو جائے، ان کے مقام و مرتبے کو ہم پہچاننے جیسے ہو جائیں اور ان سے قربت اختیار کر لیں، ہماری زندگی اس نہج پر چلنے لگے جو کر کے دکھا۔ ہم صاحب کیسے کریں صاحب، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ پوری حیات مبارکہ جو ہے اس انداز کی گزری ہے کہ اللہ کی رضا۔ ایک عجیب و غریب پیغام ایک موقع پہ اللہ کے نبی نے دیا۔ صدقے کی کچھ کھجوریں آئی ہوئی تھی سامنے رکھی ہوئی۔ ویسے صدقے کی اہمیت دوستوں یہ ہے، الحمدللہ اس فقیر کی پریکٹس میں یہ بات ہے کہ جب لوگ بہت زیادہ الجھ جاتے ہیں اور ڈاکٹر بھی عاجز ہو جاتے ہیں اور شفا نہیں ملتی، تو وہاں سے وہ راستہ کھلتا ہے جو صدقات کا راستہ ہوتا ہے، کیونکہ صدقے کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا کہ صدقہ واحد وہ چیز ہے جو اللہ اپنی مرضی کو بدل دیتا ہے۔ سپوز مثال کے طور پہ کسی کے بارے میں آرڈر آ گیا کہ فلاں کی گردن ناپ دی جائے، اور کسی فقیر کے پاس دوستی تھی، آنا جانا تھا، کہیں تمہارے ساتھ خیرات ہے، تم صدقہ دے دو، خدا کو راضی کر دو۔ مصلی کی عبادت اور ہے اور راہ خدا کا صدقہ اور ہے۔ جو صدقات کی اہمیت کو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مشکلات اور پریشانیاں اسپتالوں سے حل نہیں ہوں گی، راہ خدا میں خرچ کرنے سے حل ہوں گی۔ اسی لیے عرفہ بتاتے ہیں اپنے متبعین کو، چلنے والوں کو ساتھ ساتھ کہ بھئی دیکھو یہ طریقہ اختیار کرو۔ اگر واقعاً دوستوں آج یہ رویہ جاری ہو جائے صدقات کی فراوانی کا، تو یہ سارے اسپتال بند ہو جائیں۔ وہاں تو جا کے ہم کاؤنٹر پہ بڑی بڑی رقمیں جمع کرا دیتے، کہتے صاحب پہلے پیسے جمع کراؤ پھر آنا بات کریں گے، جا کے جمع کراتے ہیں۔ اگر کسی بتانے والے کے بتانے پر اگر وہ سلسلہ جاری ہو جائے اور صدقہ دیں تو خدا کا عرش پر آرڈر نکلا، ساتویں آسمان، چھٹے آسمان، پانچویں آسمان، چوتھے آسمان، تیسرے آسمان پہ سفر کرتا کرتا وہ زمین کی دائرے میں داخل ہوا اور مختلف جگہوں پہ جو پوسٹنگ ہے ان سے وہ میسج گزرتا ہوا یہاں پہنچا، اور یہاں پہ عمل درآمد کا وقت ہے اور کسی بتانے والے نے بتایا کہ جاؤ صدقہ دو، اور جیسے جو صدقہ دیا وہ واپس چلا گیا۔ خدا صدقات کے نتیجے میں اپنے حکم کو واپس لینے پر قدرت رکھتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ صدقے کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ صدقہ خدا حدیث مبارکہ مفہوم ہے، خدا کے ہاتھ نہیں ہے، لم یلد ولم یولد کے مقام پر ہے، اس کے ہاتھ پیر نہیں ہے۔ تقسیم ہمارے لیے کہ ہم جسم کے دائرے میں ہیں، خدا اس کا خالق ہے، خدا اس کے بے نیاز ہے، مگر صدقے کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے صدقہ خدا اپنے ہاتھوں سے وصول کرتا ہے، اتنی اہمیت ہے۔ ایک موقع پر کھجوریں رکھی ہوئی تھی صدقے کی، امام حسن علیہ السلام، آپ کو ضرورت نہیں تھی، ہمیں اور آپ کو پیغام پہنچایا قیامت تک کے لیے۔ امام حسن صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور اٹھا کے منہ میں ڈال دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کو تھوڑا ٹیڑھا کیا اور ہاتھ ڈال کر نکال لیا کہ یہ تمہارا حصہ نہیں ہے، صدقہ تمہارا حصہ نہیں ہے، فقراء، غربا، مساکین، یتامہ، اللہ کی وہ مخلوق جو بہت پریشان ہے ان کا حصہ ہے، تمہارا نہیں ہے۔ یہاں کلاسیفیکیشن کر دی گئی، ترتیب بنا دی گئی کہ یہ کس کا حصہ ہے۔ گو کہ صاحبزادہ صاحب نے اس کو اٹھا کے غالباً ہمارے اور آپ تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے خدا نے یہ پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن جاری کیا، جو دیکھ لے گا سمجھ جائے گا قیامت تک کے لیے معاملہ ہو جائے گا۔ ہماری پریکٹس میں یہ بات الحمدللہ ہے کہ ہمارے جب لوگ ہمارے محبت کرنے والے مشکلات میں گرفتار ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ تنگی کا شکار ہوتے ہیں، تو ہم ان سے کہتے ہیں اپنا نوالہ بھی نکال کے کسی کے منہ میں ڈال دو، تمہارا مسئلہ اسی وقت ہو جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ روش ہے، یہ وہ طریقہ ہے جو دینے کا ہے، اور جو دینے والا ہاتھ ہوتا ہے وہ ہمیشہ اوپر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے امام حسن علیہ السلام کے ذہن مبارک میں انگلی ڈال کر وہ کھجور نکال دی۔ یہ قدر و منزلت، مقام و مرتبہ اللہ کی نظر میں خانہ رسالت کی شخصیات کا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، ثابت قدم بنا دے مجھ کو حسین جیسا، ثابت قدم بنا دے مجھ کو حسین جیسا، جتنی ہی مشکلیں ہوں چھوٹے نہ تیرا راستہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔